اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں برباد کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو، جنگ ہو، تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو ان کے ساتھ یا فدیے کا معاملہ کر لو تاں کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ آیت بھی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان 24 آیتوں میں سے ہے جن کے بارے میں یہ پرچار کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر
یہ آیتیں غیر مسلموں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتی ہیں، ورغلاتی ہیں اور ان کو غیر مسلموں کو مارنے پر اکساتی ہیں، حالانکہ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی غیر حقیقی بات اس دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، قانون کی کتاب میں جہاں بہت سی ڈھیر ساری پازیٹیو چیزیں لکھی جاتی ہیں، وہیں پر سماج میں پنپنے والے اس حصے کے لیے بھی کچھ قانون بنائے جاتے ہیں جو نامزد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایکٹیویٹیز کو منشن کیا جاتا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی۔ تو اس کی بنا پر کسی ملک کے باشندے اس کتاب پر یہ بلیم نہیں کرتے ہیں، اپنے یہاں کے سنویدھان پر، اپنے دستور پر، اپنے کانسٹیٹیوشن پر، کہ یہ چیزیں کیوں رکھ دی، کیا ہم لوگ ایسا کریں گے یا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو جواب اگر کوئی یہ کہے تو جواب یہی دیا جائے گا کہ بھائی کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب یہاں پر جب ایک آدمی حقیقت کا پتہ لگانے چلے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ لڑائی دو شکلوں میں ہوتی ہے، جب کوئی خود چل کر کسی سے لڑنے جاتا ہے یا دوسرا چل کر خود کسی سے لڑنے آتا ہے۔ تو یا تم چل کر جاؤ کسی سے لڑنے یا کوئی دوسرا چل کر آئے تم سے لڑنے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر اور سامنے رکھ کر نگاہوں کے آدمی تحقیق کرے اور دیکھے اس وقت جس وقت یہ آیت اتری تو اس وقت اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، کون کس سے چل کر لڑنے جا رہا تھا۔ مدینے ہجرت کرنے والے مسلمان مکے چڑھے دوڑے آ رہے تھے، وہ مدینے سے بار بار مکے لڑنے آ رہے تھے، یا مکے میں بسنے والے کافر اسلام کا، قرآن کا، محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ ماننے والے، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہ ماننے والے، مکے میں بسنے والے، وہ مکے سے مدینے جا کر مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ کون جا رہا تھا؟ مسلمان آ رہے تھے یا مکے والے جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس صورتحال کو جو آدمی جانے گا، بوجھے گا، سمجھے گا تو وہ خود پتہ لگا لے گا کہ یہ بات کن سے کہی جا رہی ہے، کب کہی گئی تھی اور کیوں کہی گئی تھی۔ تو ایسی بات کو جو کسی خاص وقت سے اور کسی خاص گروہ سے اور جماعت سے جڑی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کر اور عام کر دینا اور ہر نہ ماننے والے سے اور ہر غیر مسلم سے جوڑ دینا، اور اس کے بعد اسلام کو، قرآن کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنا کہ یہ تو بس مرنے اور مارنے کی بات کرتے ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے دنیا میں کوئی، اور اس سے بڑا اور برا اور نہایت بھدا اور گندا پروپیگنڈا نہیں ہے کوئی۔ اور ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ جو سوشل میڈیا کے عادی ہونے کی وجہ سے یا دشمنی اور عداوت رکھنے کی وجہ سے آنکھ بند کر کے ایسے پروپیگنڈے کو سچ مان لیتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ خود گواہ ہے اس بات کی کہ اگر قرآن نے یہی پیغام دیا ہوتا کہ بس غیر مسلموں کو مارو اور کاٹو، تو پھر تنہا جن ملکوں میں مسلمان سینکڑوں سال رہے وہاں پر تو کسی بھی ایک کافر کا، کسی بھی غیر مسلم کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیوں کہ وہ رہتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ خود اقلیت میں رہے اور غیر مسلم اکثریت میں رہے۔ اس سے بڑے ثبوت کو نظر انداز کر کے اور ایسی غلط بات کہنا تو یہ سراسر آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اور یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اور ہر سننے والے اور پڑھنے والے کو، چاہے وہ کوئی ہو، ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ جب اس طرح کی باتوں کو اور آیتوں کو پڑھے تو پھر فوراً ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے کہ اس بات کا بھی پتہ لگائے
کہ یہ آیت کب اتری تھی، کیوں اتری تھی، ایسا کیا ہوا تھا جو ایسی بات کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ جب وہ ان سوالوں کے جواب لے گا تو اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت اس پروپیگنڈے کے برعکس تھی جو آج پھیلایا جا رہا ہے اور جس کی بنا پر لوگوں کے دل میں اسلام، قرآن اور مسلمانوں کے لیے نفرت، عداوت اور بغض ڈالا جا رہا ہے اور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں جس نے آپ کو نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے تابع بن گئے ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں اور پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ والذین اہتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذین اہتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
بس اے نبی خوب جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ آپ کی سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کو حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر۔ طاعۃ وقول معروف، طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ
اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔ اور اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑ لوگے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔